اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان ہے اور ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں نقطۂ نظر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شعیب. فون لائن پر ہمارے انتہائی قابل احترام اور بین الاقوامی اور دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق اسناد موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آج کی جو کیفیت ہے پروگرام کی وہ شاید آپ کو میرے الفاظ سے بھی اندازہ ہو رہا ہو. ساری زندگی ایک ایسا ملک جس نے اپنی قربانیوں کی کوئی تاریخ ایک ایسی رقم کر دی. آج آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپ نے بیان سنا ہوگا، جو پالیسی سامنے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جدید ترین علم ہے، ذرا فرمائیے گا کہ کیا امریکہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کی شکلیں دکھا سکے، اپنے تمام تر جو آلات ہیں ان کو بروئے کار لا کر، تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیں بھی تو دکھائے کہ وہ کون سے دہشت گرد ہیں، کہاں انہیں ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کیوں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ہم خود بھی کھا رہے ہیں. ذرا کچھ اس پہ فرمائیے گا. جی دیکھیے، اس میں جو صدر ٹرمپ نے تقریر کی ہے، پہلے تو وہ کافی ویگ کی تقریر تھی. اس میں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹائم لائن اس لیے نہیں دیتے کہ پھر وہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ انتظار ہمارا کرتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں اور کوئی اپنی کارروائی شروع کریں. نہ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے ٹروپس وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بالکل صاف ہے کہ وہاں سے وہ فوجیں نہیں بلا رہے جو کہ وہ پہلے نعرے لگایا کرتے تھے، بلکہ وہ زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں. طالبان کے ساتھ ایک پوری لڑائی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ویگنس تھی. جہاں تک آپ نے صحیح کہا، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں کوئی ویگنس نہیں تھی. انہوں نے کلیئرلی صاف طور پہ کہا کہ پاکستان پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے ان دہشت گردوں کی جو امریکیوں کو مارتے ہیں جا کر افغانستان میں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چیز جوڑی، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو عقل ہے یا فراست ہے وہ کتنی محدود ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ افغانستان میں رول دیں. اب یہ ایسی بات ہے جس پہ پاکستان بہت سینسٹیو ہے، اور پاکستان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر ہندوستان کا وہ رول وہاں دیں گے تو وہ وہاں افغانستان میں بیٹھ کر ایسی کارروائیاں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، جس سے پاکستان کے سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹوں کے جو پاکستان میں حملہ کرتے ہیں، اور پاکستان بار بار ان کے نام بھی لے چکا ہے، ان لوگوں کے نام لے چکا ہے، شخصیت جو ہیں جو ان کے بھی، لیکن ان کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، اس کا وہ نام بھی نہیں لیا، اور وہ پاکستان کے اوپر سارا. اب دیکھیے بات یہ ہے شیخ صاحب کہ پاکستان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ پاکستان کے پاس یہ پالیسی بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان امریکی فوجوں کی افغانستان میں جا کے حفاظت کرے. یہ اگر انہوں نے حفاظت کرنی ہے تو وہ اپنی خود کریں. اگر وہ پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے فوجیوں کی سیکیورٹی کا انتظام کریں، وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر کی دو طرفیں ہوتی ہیں. پاکستان میں چلیے بحث کے لیے ہم مان لیں اگر ایک منٹ کے لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ وہ جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ امریکن کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟ ان کی جو فوج ہے ہزاروں کی، اور جو انٹیلیجنس جیسے آپ نے کہا کہ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس آلات ہیں ان کے پاس. اور پھر اگر اٹیک ہوتا ہے، کئی ایسی جگہ بھی ہیں جو 200-300 میل دور پاکستان کے بارڈر سے ہیں، وہ 200 میل کراس کر کے کہاں سے وہ چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تیسری بات یہ ہے کہ جس میں ان کی جھنجھلاہٹ کا اور گھبراہٹ کا، کیونکہ ایکچولی بات یہ ہے میں یہ بتاتا ہوں، ان کو ہو رہی ہے شکست افغانستان میں بہت بری طرح. وہ بیچارے جو ان کے پاس نہ کوئی ایسے ہتھیار ہیں، پرانے زمانے کی بندوقیں ہیں، طالبان وہ انہوں نے ان کو ناک میں دم ان کا کر رکھا ہے کئی سالوں سے، اس لیے کہ وہ آکوپائنگ فورس ہے امریکہ، وہ جنگ آزادی اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. جو میں بات پھر میں واپس آتا ہوں اس پہ. دیکھیے انہوں نے، آپ کو بھی یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مدر آف آل بام گرایا ہے. بالکل.
اس سے بڑا بم آج تک بنا ہی نہیں ہے. جی ہاں. ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. کوئی ہمیں تصویریں نہیں نظر آئی, کوئی رپورٹس نہیں نظر آئی کہ وہ مدر آف آل بم نے کہاں گیا. جی مچائی, کیسی مچائی یا نہیں مچائی. خاموشی ہر طرف. یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا اور ان کا یہ شکست نہیں دے سکے وہاں پہ. اور میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا, وہ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں. دیکھیے اصل پرابلم آ رہی ہے, جو اصل مسئلہ آ رہا ہے افغان حکومت کا. افغان حکومت ابھی تک وہاں پہ نہ قومی فوج بنا سکی ہے, نہ ان لوگوں نے ان کو بنانے دی ہے, نہ قومی پولیس بنا سکی ہے, نہ وہ بیوروکریٹک ادارے بنا سکی ہے, نہ جوڈیشل سسٹم بنا سکی ہے. اسی طرح اسٹون ایج میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اب یہ فرماتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کے کوئی نظام تبدیل نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم وہاں پہ کوئی جمہوریت کی بات کریں گے. ہم تو صرف جو ٹیررسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, صرف ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور افغانستان کی حکومت اور ان کے اداروں کو, جو کہ وہ تو آکوپائڈ, آپ نے قبضہ کیا ہوا نا ان کے اوپر, اگر آپ وہ ادارے ان کے سیدھے نہیں کریں گے اور ٹھیک نہیں کریں گے, اور وار لارڈس کے سپر سب کچھ کیا ہوا ہے, جو دوستم جو ازبیک ہے اور جس طرح تاجک وغیرہ ہے, تو اور ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں, ان کو یہ پیسے دیتے ہیں, تو آپ اس طرح وار لارڈزم افغانستان میں کر کے اور اس کو تقسیم کر کے, اور جو 40% پشتون ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے آپ کیسے امن وہاں پہ لا سکتے ہیں؟ تو اس لیے وہ بہانہ پاکستان کا کہ جی وہ آپ کر رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جی آپ کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ آلات ہیں. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کبھی کون سا علاقہ ہے یا کون سی جگہ ہے, وہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا نام ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوس پاکستان کا رد عمل وہی ہونا چاہیے جیسے آپ نے بڑے زور کے ساتھ کہا, ہم ساری پاکستانی اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے قومی مفاد میں ہوگا وہ پاکستان کو کرنا چاہیے. امریکہ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بغیر پاکستان کی امداد کے وہ افغانستان میں قطعاً کامیاب ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا.